ہمارے روبرو ہونے جا رہے ہیں مولانا کمال الحسن صاحب۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. سید الکونین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، خصوصاً جناب حیدر کربلائی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جس کی تعمیل کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. اور یہ گفتگو کوئی آسان گفتگو نہیں ہے، چونکہ جدھر بھی نظر ڈالتے ہیں ادھر ایک پوری لائبریری بیٹھی ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ طلاب حق شناس یہاں پر تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی میں لفظ کشائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوا کرتا، لیکن چونکہ مشکل کشا کا ذکر ہے اس لیے یہ جسارت کر پایا. اگر مولانا وسیم صاحب آگے تشریف لے آئے تو مجھے حوصلہ ملے گا. ایک اور سلمان پڑھیں محمد والا. آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت کو پیش کیا ہے یہ بڑی معروف آیت ہے، اور ہم لوگ تو طلاب ہیں، عوام بھی اس آیت سے آشنائی رکھتی ہے کیونکہ اتنی معروف آیت ہے. اور میں نے اس آیت کا انتخاب بڑے سوچ سمجھ کے کیا، چونکہ آج وہ شب ہے کہ جس میں میرا مولا سو نہیں پایا، میرا مولا بے چین رہا. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس رات میرا مولا سکون سے سو جائے. سبحان اللہ. اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا جس میں خالق کائنات اپنے ان بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو رضا الہی کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفسوں کا سودا کر لیتے ہیں. اور خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں. نفسوں کو بیچنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی نکال کے کہاں سے دیں گے؟ نفس کہاں ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آج
دیکھ لیجئے اگر کہا جاتا ہے مجلس میں چلیے تو کہتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے مثلا، یعنی مجلس کے اوپر اپنے نفس کو مقدم کیا. یہ نفس کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی الہی ہے اس کے اوپر چلنا، اس پر عمل کرنا، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پروردگار کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں، یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی رضا کیا ہے، اس کے بعد چاہے کانٹوں میں چلنا پڑے وہ چلتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں جو اپنے نفسوں کو اپنے اماموں کو دے دیتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امام کس چیز سے خوش ہوتے ہیں. عبادت کو عادت بنا دینا اور چیز ہے، عبادت کا حق ادا کر دینا اور چیز ہے. خالق کائنات میں 3 طرح کی مخلوق بنائی. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 طرح کی مخلوق کو پیدا کیا. ایک مخلوق وہ ہے کہ جسے اللہ نے عقل دی لیکن نفس نہیں دیا. دوسری مخلوق وہ ہے کہ جسے نفس دیا لیکن عقل نہیں دی. تیسری مخلوق وہ ہے کہ جسے نفس بھی دیا عقل بھی دی. اب جسے عقل دی اسے فرشتہ کہتے ہیں، جسے صرف نفس دیا اسے حیوان کہتے ہیں، جسے عقل اور نفس دونوں چیزیں دی اسے بھی حیوان کہتے ہیں، لیکن فصل کے ذریعے سے جدا کر دیا جاتا ہے. ناطق، حیوان ناطق، اسی عقل کی بنیاد پر اسے حیوان سے افضل بنایا، یا یہ کہہ دیا جائے کائنات سے افضل بنایا اس عقل کی بنیاد پر. یا یہ کہہ دیا جائے اگر اس کے نفس پر اس کی عقل غالب آ جائے یہ فرشتوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے. لیکن دوسری منزل بھی ہے، اگر اس کی عقل اس کے نفس سے دب جائے یعنی اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ جائے تو ایسی صورت میں یہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جایا کرتا ہے. جانوروں سے بدتر ہو جایا کرتا ہے. تو اس عقل کی بنیاد پر اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں قبلہ آپ کی اجازت سے کہ یہاں پر یہ انسان کو اشرفیت کا تاج دیا گیا ہے. خالق کائنات اس اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا لگاؤ رکھتا ہے اور اس کو اشرفیت کا تاج دیا. جب یہ اشرفیت کا تاج دیا گیا تو ایسا نہیں کہ جبرائیل جیسا فرشتہ سامنے نہیں تھا. جبرائیل جیسا فرشتہ بھی سامنے تھا، میکائیل جیسا فرشتہ بھی سامنے تھا، لیکن اس کو اشرفیت کا تاج دیا گیا. جب یہ اشرفیت کا تاج دیا گیا تو اب اس کا تقاضے بھی کچھ ہونے چاہیے. چونکہ اشرفیت کا تاج دیا گیا ہے تو اس کے تقاضے بھی کچھ ہوں گے. وہ تقاضے کیا ہیں؟ وہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ فرشتوں کو ہم بہت افضل مانتے ہیں، بہت مکرم مانتے ہیں، لیکن پوری تاریخ انسانیت پڑھ لیجئے اللہ نے کسی نبی سے نہیں کہا، کسی ولی سے نہیں کہا کہ تمہیں مشکل ہے جبرائیل کے در پہ چلے جاؤ مشکل حل ہو جائے گی. کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ جبرائیل کے دروازے پہ چلے جاؤ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. لیکن آپ کو ملے گا کہ اشرفیت کا تقاضا یہ تھا کہ فرشتوں کو لا کر اپنے بندوں کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. اشرفیت کا تقاضا تھا، فرشتوں کو لا کر بندوں کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. جاؤ ضرورت ہے چکی چلاؤ، جاؤ ضرورت ہے جھولا جھولاؤ، جاؤ ضرورت ہے درزی بن کے چلے جاؤ. تو پروردگار بندوں کے دروازے پر فرشتوں کو بھیجتا رہا. بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے تم بندگی کا حق ادا کرتے چلے جاؤ، ہم کائنات کو جھکاتے چلے جائیں گے. تمہارے دروازے پر جھکاتے چلے جائیں گے. تو اب اتنا اشرف بنا دیں گے، اتنا اعلیٰ بنا دیں گے کہ جب تم ہمارے لیے اپنے نفسوں کو تیار کر دو گے تو ہم اتنا اعلیٰ بنا دیں گے کہ اعلان کریں گے وَمِنَ النَّاسِ
من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رضا الہی کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور تمہارا اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ کرو گے وہ کچھ نہیں کرے گا. تمہارا اللہ بھی اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے. تو اب یہ نفس بیچنے والا ہے کون؟ نفس بیچنے والا ہے کون؟ دیکھیں تجارت کا ایک اصول ہوا کرتا ہے، تجارت کا ایک اصول ہوا کرتا ہے. بیع و شرع جس نے پڑھی ہے، کتاب التجارات جس نے پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے کہ نہیں ہے؟ رات کی تاریکی میں خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے. اے خالق کائنات، تو ایک نفس خرید رہا ہے، ایک نفس خرید رہا ہے، وہ بھی رات کی تاریکی میں. چادر سے لپٹا ہوا نفس، اندھیرے کمرے میں بند نفس، یہ کیوں خرید رہا ہے؟ ہم سے کہا کہ مکروہ ہے، تجارت مت کرنا رات کے اندھیرے میں، لیکن وہاں پر لپٹا ہوا نفس خرید رہا ہے. اے پروردگار وجہ کیا ہے؟ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس نفس کو دن کے اجالے میں آزما چکا ہوں. دن کے اجالے میں آزما چکا ہوں، اور اگر تمہیں یقین نہ ہو اس نفس کو اٹھاؤ اور جہاں چاہے لے جاؤ. اس نفس کو اٹھاؤ، چاہے جہاں لے جاؤ، چاہے جہاں لے جاؤ، اس نفس کو مکرم پاؤ گے. ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں، اسے بدر میں لے جاتے ہیں. اب ہم بدر میں لے کے آئے تو سورما پایا، خیبر میں لے کے آئے تو فاتح خیبر پایا، خندق میں لے کے آئے تو کل ایمان پایا. یعنی یہ نفس جہاں جہاں گیا ہم نے اسے سورما پایا، فاتح خیبر پایا، فاتح خندق پایا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایک وقت میں بہت بڑا پہلوان ہو سکتا ہے، ساتھ میں عالم نہیں ہو سکتا. بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، بہت بڑا پہلوان نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا تم اس نفس کو لے جاؤ، میدان میں لے جاؤ گے تو سب سے بڑا غازی ہوگا، منبر پہ لے کے آ جاؤ گے. کرتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر منبر پہ لے آؤ گے تو سلونی کا دعویٰ کر کے بتائے گا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، آج ہمارے یہاں معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ سوچتے ہیں ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم سب سے بڑے کامیاب ہیں، کائنات کے سب سے بڑے کامیاب ہم ہیں، ہمارے پاس دولت ہو گئی ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے، بہت آرام سے سنیے گا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم شہرت حاصل کر لیں، میں بھی ایران آؤں اور امامہ لگا کے پورے ہندوستان میں بھاگا پھروں ادھر ادھر، اور بھیا شہرت حاصل کر لی ہے تو میں کامیاب ہو گیا. دوسری بات، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی منصب مل جائے، کوئی کرسی مل جائے، کرسی کا قبضہ کر لیا جائے، اگر آرام سے نہ ملے تو میں کامیاب ہو گیا. اور دیکھیں کرسی حاصل کرنے میں آپ نے پڑھی ہے، ہسٹری پڑھی ہے آپ لوگوں نے کہ باپ نے بھائی کو نہیں چھوڑا، باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا، بھائی نے بھائی کو نہیں چھوڑا. تو یار آپ دیکھیے کہ یہ تین نظریے قائم کیے گئے. پہلا نظریہ کیا ہے؟ پہلا نظریہ دولت مل جائے کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا نظریہ، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے موضوع سے کون سے کہاں پہنچ گئے، نہیں کہیں آ رہا ہوں. دوسرا موضوع، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولت ہو جائے تو کامیاب ہو جائیں، شہرت ہو جائے تو کامیاب ہو جائیں. تیسرا نظریہ، اگر منصب مل جائے، کرسی مل جائے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو اگر دولت سے کوئی کامیاب ہوتا تو پھر قارون کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا. اگر دولت سے کوئی کامیاب ہوتا تو قارون کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا. چونکہ اس کے پاس بہت دولت تھی، اس سے زیادہ دولت تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے ڈبو کے بتایا، اسے ذلیل کر کے بتایا کہ دولت کے ذریعے سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، دولت کے ذریعے سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا.
اور ایک غلط پیغام نہ لے کے چلے جائیے گا کہ مولانا دولت کمانے کو منع کر رہے ہیں. نہیں، اسلام نے دولت کمانے کو منع نہیں کیا ہے. اگر دولت کمانے کو منع کیا ہوتا تو صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ نہ کیا جاتا. لیکن کامیابی کی بنیاد دولت نہیں ہے. دوسرا نظریہ شہرت، کہ بھائی مجھے شہرت مل جائے میں کائنات کا کامیاب انسان ہو جاؤں گا. نہیں، کامیابی کی ڈگری اور کامیابی کی بنیاد شہرت بھی نہیں ہے. چونکہ اگر شہرت کامیابی کی بنیاد ہوتی تو شیطان کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا. شیطان کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے زیادہ شہرت تو کسی کی بھی نہیں ہے. سب جگہ مشہور، عام خاص سب جانتے ہیں شیطان کو. تو شہرت بھی کامیابی کی بنیاد نہیں ہے. تیسری چیز منصب، کرسی. اگر کرسی مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. کرسی بھی کامیابی کی بنیاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کامیابی کی بنیاد کرسی ہوتی تو فرعون اور نمرود کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا. خدائی کی کرسی پہ قبضہ کیا تھا انہوں نے تو سب سے بڑی کرسی فرعون اور نمرود کی ہونی چاہیے تھی تو وہ کامیاب ہوتے. کبھی کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہوگا، نہ دولت والا کامیاب، نہ شہرت والا کامیاب، نہ کرسی والا کامیاب. پھر کامیاب کون ہے؟ اپنی طرف سے کہوں تو پکڑ لینا. قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ دولت والا، شہرت والا، حاکم، بادشاہ، پیسے والا، پوری کائنات کو لوٹ کے کھا جانے والا، یتیموں کا مال ہضم کر جانے والا، بیواؤں کا مال ہضم کر کے اپنی کرسیوں پر ناز کرنے والا، اپنے آخری وقت میں یہ نہ کہہ پایا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں. کامیاب جا رہا ہوں. مسجد کوفہ سے ایک آواز آئی، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ علی حکومت کوفہ کی وجہ سے یہ اعلان کر رہے تھے. نہیں، علی نے کرسی کی وجہ سے یہ اعلان نہیں کیا. اگر کرسی کی وجہ سے یہ اعلان ہوتا تو جب حکومت کوفہ ملی تھی، خلافت ملی تھی وہ ظاہری، تو علی کو تب فخر کرنا چاہیے تھا. اور اگر دولت کی وجہ سے تھا تو دولت بھی حکومت کے ساتھ مل گئی تھی، تب فخر کرنا چاہیے تھا. اور اگر شہرت کی وجہ سے تھا تو مرحب و انتر کو مار کے شہرت نہیں ملی تھی، عامر ابن عبد کو مار کے شہرت نہیں ملی تھی، تب فخر کرنا چاہیے تھا. اور علی نے وہاں پہ فخر نہیں کیا، یہاں فخر کر کے بتایا کہ میرا نفس اتنا پاک ہے کہ اس کا خریدار کوئی انسان نہیں ہے بلکہ خالق انسان بن گیا ہے. ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد کامیابی کی بنیاد تزکیہ نفس ہے. اپنے نفس کو پاک کر لینا ہے. اور یہ نفس پاک کیسے ہوگا؟ چونکہ دیکھیے نفس بھی پاک کس کا ہوتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگان،
کہ جوان، چونکہ سب کے سب جوان بیٹھے ہیں اور کسی عمر کا کوئی نہیں بیٹھا ہے، سارے جوان ہیں، تو یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، جوان بھی اسے ہی کہتے ہیں جس کا نفس پاک ہو. جوان بھی اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کا نفس پاک ہو. کیونکہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے اور خداوند عالم نے سوال کیا موسیٰ بتاؤ جوان کسے کہتے ہیں، تو جناب موسیٰ نے کہا جو اپنی درمیانی عمر میں پہنچ گیا ہو اسے جوان کہتے ہیں. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، جو اپنی درمیانی عمر میں پہنچ گیا ہو اسے جوان نہیں کہتے، بلکہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہو اسے جوان کہتے ہیں. اسے جوان کہتے ہیں. یہاں تک آ گئے آپ میرے ساتھ؟ اب جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، یعنی جوان کسے کہتے ہیں کہ جس کا نفس پاک ہو. اور اللہ کسی کا قصیدہ ایسے ہی نہیں پڑھتا، اللہ کسی کا قصیدہ ایسے ہی نہیں پڑھتا. جوان کسے کہتے ہیں جس کا نفس پاک ہو. اسی لیے جبرائیل آئے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور ایک بات اور کہتا چلوں، یہاں پر علی نے نفس بیچا ہے، علی نے نفس بیچا ہے، لیکن علی تو کسی سے نہیں کہہ رہے ہیں، علی کسی سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نفس بیچ دیا. کسی کو بتایا علی نے کہ میں نے نفس بیچ دیا؟ نہیں، نفس اتنا قیمتی ہے کہ لینے والا فخر کر رہا ہے. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوشنودی رب کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں. یہ نفس ہے کیا اچھا بھائی وہ کارخانہ بند ہو گیا جہاں نفس بکتے تھے، وہ کمپنی بند ہو گئی جہاں نفس بکتے تھے؟ کہا نہیں، وہ کمپنی بند نہیں ہوئی ہے، وہ کھلی ہوئی ہے، مگر ایسے نفس کہاں ہے جیسے وہ خریدار ہے. جیسوں کا وہ خریدار ہے. کہا کیسے ہونے چاہیے؟ کہا علی آپ کے سامنے ہے. کہا ہمارا بھی تو نفس ہے، اللہ میاں ہم سے خرید لے. کہا خرید لوں گا، ایسا بنا دے. کہا اچھا اپنے نفس کی حالت بتا، نفس کہاں ہے تیرا؟ کنٹرول میں ہے. پھر بیع و شراء کا مسئلہ آ گیا، مہدی صاحب پھر بیع و شراء کا مسئلہ آ گیا. دیکھیے غائب چیز بیچی نہیں جاتی. اگر کوئی چیز اپنی ملکیت میں نہ ہو، اپنے اختیار میں نہ ہو تو اس کو بیچا نہیں جاتا. کون سی چیز بیچ سکتے ہیں؟ جو اپنے اختیار میں ہو اس چیز کو بیچا جا سکتا ہے. ہمارا نفس کہاں ہے؟ بڑا سمجھا کے ہم نے نماز کے لیے کھڑا کیا، بڑا سمجھا بجھا کے مسجد میں لائے، کمرے میں جہاں بھی نماز پڑھی بڑے سمجھا بجھا کے مصلی تک لے کے آئے. لیکن جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک بہت اچھا جملہ یاد آ گیا اللہ اکبر کا. اللہ اکبر یہ اس طریقے سے کیوں کہہ رہا ہے اللہ اکبر؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کہیں پکڑے جاتے ہیں اور سامنے رائفل آ جاتی ہے، کہا جاتا ہے ہینڈز اپ، اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں، تو ہاتھوں کو اوپر کر کے بتاتے ہیں بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ گولی نہ چلائیں، ہم آپ کے یہاں سرنڈر ہو گئے ہیں، اب کچھ مت کیجئے. تو بھائی ہم نے کہا اللہ اکبر یعنی پروردگار کی بارگاہ میں سرنڈر ہو گئے ہیں. تو ہمارا نفس سرنڈر تو ہمیں کر گیا، لیکن جیسے ہی ہم سرنڈر ہوئے خود نکل کے چلا گیا بازار میں، بھائی اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بھیا پیسہ کمانا ہے تاکہ گھر بنا لیں، شہریہ جوڑنا ہے، یہ کرنا ہے. یعنی یہاں نفس ہمیں کھڑا کر کے چلا گیا لیکن خود نکل کے چلا گیا. یہ تو وہ بات ہو گئی. میں نے کہا عمار صاحب میں اپنا موبائل بیچنا چاہتا ہوں. عمار صاحب نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا عمار صاحب پیسے تو دے دو آپ، لیکن میں کمرے میں چھوڑ کے آیا تھا، کوئی اٹھا کے لے گیا، کوئی اٹھا کے لے گیا. تو کیا اس میں بیع و شراء ہوگی؟ کیا یہاں خرید و فروخت ہوگی؟ کہ نہیں مولانا یہ کون سی بیع و شراء ہے؟ یہ کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ وہ چیز تو لے کے آئے جو بیچنا چاہتے ہو. تو کارخانہ تو کھلا ہوا ہے لیکن نفس اگر کنٹرول
اس کی مثال بھی تو ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ وہ ایسا ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تیر نکال لیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اس قدر کنٹرول میں ہے کہ تیر نکال لیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اب یہاں پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تیر نکال لیا جائے اور پتہ تک نہ چلے؟ ایک بھائی تیر اتنی اذیت کر رہا ہے کہ مولا ہاتھ نہیں لگانے دے رہے ہیں، نہیں میں تیر نہیں نکالنے دوں گا، لیکن جب حالت نماز میں ہے تیر نکال لیا گیا، پتہ تک نہ چلا، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کو تو سب مانتے ہیں، قرآن کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، میں قرآنی مثال دے دوں۔ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو بیچا اور عزیز مصر نے خریدا، جناب زلیخا کو ہدیہ کیا، تحفہ دیا، یہ لیجیے آپ کے لیے تحفہ۔ اور جب جناب یوسف بڑے ہونے لگے، جناب یوسف پر جناب زلیخا فدا ہونے لگی، فدا ہونے لگی۔ اب جب فدا ہونے لگی تو عشق اور مشق چھپتے نہیں ہیں، مصر کی گلیوں میں کہا جانے لگا کہ جناب یوسف جو غلام ہیں ان پہ ملکہ فدا ہو گئی ہے۔ ملکہ کہاں، غلام کہاں؟ واہ بھائی، دنیا میں سب سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ بادشاہ کا، ملکہ کا۔ اب یہ غلام ہے، سب سے چھوٹا عہدہ۔ اب یہ بات مشہور ہونے لگی کہ ایک ملکہ غلام میں فدا ہو گئی ہے۔ جناب زلیخا تک بھی جناب زلیخا کے کانوں تک بھی یہ صدا پہنچی۔ جب یہ آواز جناب زلیخا تک آئی تو جناب زلیخا نے کہا ایسا کیجئے ان ساری امیر زادیوں کو جو اعتراض کر رہی ہیں سب کو بلا لیا جائے، سب کی دعوت کر دی جائے، اور ساری وزیر زادیوں کو، ساری بادشاہ زادیوں کو، ساری امیر زادیوں کو بلا لیا گیا۔ جب سب آ گئی تو جناب یوسف کو آراستہ و پیراستہ کیا، سجایا گیا جناب یوسف کو۔ ذہن میں ہے نا، تیر نکل گیا پتہ نہیں چلا، اس کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر جناب یوسف کو آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا۔ جب جناب یوسف کو سجا دیا گیا، اب کہا تم پردے کے پیچھے کھڑے رہو، جب ہم بلائیں تب آ جانا۔ اب ان کے ہاتھ میں چھری اور ایک پھل دے دیا گیا، کچھ کہتے ہیں نیمبو، کچھ کہتے ہیں سیب، مجھے اس اختلاف میں نہیں جانا ہے۔ یعنی جناب یوسف کو کہا گیا پردے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ان کے ہاتھ میں چھری دے دی گئی اور ایک پھل دے دیا گیا کہ جب یوسف تمہارے درمیان سے گزرے تو اس چھری کو اس پھل پہ چلا دینا۔ ٹھیک ہے، چلا دیں گے۔ اب جناب یوسف سے کہا آئیے تشریف لائیے۔ جناب یوسف آئے، انہوں نے چھریاں چلائی، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ دیکھیں کاٹنا اور ہوتا ہے، کٹ جانا اور ہوتا ہے، کٹ جانا اور ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، پتہ تک نہ چلا، پتہ تک نہ چلا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی لیکن پتہ تک نہ چلا۔ اور جبکہ یہ یوسف کے حقیقی حسن کو نہیں دیکھ رہے تھے، یوسف کے حقیقی حسن کو نہیں دیکھ رہے تھے، ظاہری حسن کو دیکھ رہے تھے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جب ظاہری حسن کو دیکھ کر اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو علی تو جمال الہی کو دیکھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ حسن کو دیکھ کر علی نماز پڑھتے تھے، تو نفس ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ ایسے نفسوں کا خریدار ہے، ایسے نفسوں کا۔ اگر ایسا نفس ہمارا ہے تو اللہ اسے خریدے گا، اللہ اس کا سودا کرے گا۔ اور اللہ نے جو علی کا نفس خریدا ہے، اس کی کوالٹیز کیا کیا ہیں
وہ بتائیں تو بہت ساری مجلسیں چاہیے، لیکن میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ علی اس نفس کا مالک ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر 2 وقت کھانا نہ بنے، 2 وقت کی روٹی ہمیں نصیب نہ ہو، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حلال کا آ رہا ہے یا غیر حلال آ رہا ہے، ہمارا ایمان ڈاواڈول ہونے لگتا ہے۔ دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ حکم اکثریت پہ لگتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ سب ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ سب ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، دیکھیے سب کے لیے نہیں لگتا، اکثریت پہ لگتا ہے۔ تو ہمارے گھر اگر 2 وقت کی روٹی نہ بنے تو ہمارا ایمان ڈاواڈول ہونے لگتا ہے، ہمارا ایمان ڈاواڈول ہونے لگتا ہے۔ لیکن علی اس ذات کا نام ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں بادشاہی نہیں، خدائی دروازے تک چل کے آئی ہے۔ علی نے ٹھوکر مار کے بتایا ہے کہ اگر خدا سے الگ ہو، رضا الہی کے خلاف ہو، تو علی کو ایسی خدائی بھی پسند نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، خدائی بھی پسند بے نہیں شک بے شک۔ تو ایسے نفس، اور ایسا نہیں کہ صرف علی کا ایسا نفس، کیونکہ میرا وقت بھی پورا ہو گیا اس لیے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ علی کا ایسا نفس تھا تو امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسے ہی نفسوں کا انتخاب کیا تھا، ایسے ہی نفسوں کا۔ امام کا خود ایسا نفس تھا کہ پروردگار مطمئن نفس کی سند دے چکا تھا۔ تو خریداری تو چل رہی ہے نا، مسلسل خریداری ہو رہی ہے، اور یہ نفس وہ نفس تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ محفوظ نہ رہے یہ بات، دیکھیے جو میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چونکہ لائیو چل رہا ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں یہ باتیں میری صرف ان کے لیے ہیں۔ آپ لوگوں سے تو میں صرف تائید چاہتا ہوں، اگر کہیں غلطی ہے تو آپ اصلاح فرمائیں، اور اگر بات کسی لائق ہے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے میں اپنے علم پر غرہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ آگا نہیں، میری ہمت اور حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے طلاب کے سامنے، اتنے باحیثیت علماء کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ یہ تو آپ کی حوصلہ افزائی ہے جو مجھے بولنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، تو نفسوں کا سودا صرف وہی بند نہیں ہوا، اللہ نے سلسلہ جاری رکھا، اور امام نے ایسے نفسوں کا انتخاب کر کے بتایا۔ اور یہ جو کربلا میں امام نے شمع بجھائی تھی نا، یہ ایسے ہی نہیں بجھائی تھی۔ اگر امام وہ شمع نہ بجھاتے، وہ شمع گل نہ کرتے، تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ یہ نفس اس ذات اور یہ نفس اس حیثیت کے عامل ہے؟ ہمیں پتا نہ چلتا۔ اس لیے امام نے شمع گل کی۔ اور آج ہم حسینی تو ہیں، ہمارا معاشرہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ حسینی ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے امام نے شمع گل کر دی، ہم مجلس میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس لیے تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ وہ حسینی کیسے تھے؟ امام نے کہا جنت کا ضامن میں ہوں، چلے جاؤ، میں ضمانت لیتا ہوں، زہرا کا لاڑوا ضمانت لیتا ہے، چلے جاؤ جنت ملے گی۔ چراغ گل کر دیا، حیا آ رہی ہے؟ نہیں، میں چراغ گل کر دیتا ہوں، چلے جاؤ، اور یہ زہرا کے لال کا وعدہ ہے تمہیں جنت ملے گی۔ اب جو چراغ روشن کیا تو سب کی تلواریں گردنوں پر رکھی ہوئی ہیں، کہ مولا ہم جنت کے لیے یہاں تک نہیں آئے، ہم تو حسین کے لیے یہاں تک آئے، ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں حسین نہ ہو، ایسی جنت نہیں چاہیے۔ تو ایسے نفسوں کا خریدار خداوند عالم ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، دیکھیے چھری چاقو تلوار سے کاٹ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جسم کو کینچی سے کاٹنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں 70 بار کینچی سے کاٹ دیا جائے تو بھی ہمارے نفس آپ کے لیے آمادہ رہیں گے، ہماری جان آپ کے لیے آمادہ رہے گی۔ تو علی کے نفس کا خریدار ہے پروردگار، اور ایسے جس کا نفس ہوتا چلا جائے گا وہ پروردگار اس سے سودا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں نے مجلس کے شروع میں جملہ کہا تھا کہ آج شب وہ شب ہے کہ وہ نفس جس کا خریدار پروردگار تھا، وہ نفس بے چین ہے۔ کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی حجرے میں جاتے ہیں، اور آج
जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ मौला बेटा। मुझे अभी अम्मार भाई ने बताया एक मजलिस और होगी, इसलिए मैं पूरी शहादत मौला नहीं पढ़ूंगा, बस चंद फिक्र है ताकि माले मजलिस और हक़ मजलिस अदा हो जाए। अज़ीज़ा निगरानी क़द्र, आज मेरा मौला बेचैन है, कभी सहने खाना में आते हैं, कभी घर में जाते हैं। जब बाप बेचैन होता है तो सबसे ज्यादा जो घर में बेचैन हो जाता है वो बेटी होता है। जनाबे उम्मे कुलसूम बेचैन हो गई, बाबा आज क्या हो रहा है आपको? कभी सहने खाना में जाते हैं, कभी घर में वापस आ जाते हैं। तो अली ने कहा, ऐ बेटी, मुझसे जिस शब का वादा किया गया था वो शब आ गई है। मुझसे जिस शब का वादा किया गया था आज हो जाएगा, आज अली के सर पर ज़रबत लग जाएगी। बेटी को समझाया। अब वो वक्त आया कि मुअज्जिन ने अली को बुलाया, कूफे वालों को बुलाया। अब अली चले तो मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया। आज से पहले कभी ये अमल नहीं किया, आज मुर्गाबियां अली के रास्ते में आ गई। जैसे ही कोई हटाने के लिए बढ़ा तो अली ने कहा, इनको ना हटाओ, ये अली बगिरिया कर रही है, इनको ना हटाया जाए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई है, परवरदिगार इन आवाजों को अपनी रहमत नाज़िल करे। एक मर्तबा अली घर से बाहर निकले, हसन ने कहा, बाबा किसी को साथ में ले लीजिए, आपका बेटा आपके साथ चलेगा। कहा नहीं बेटा, आज अली अकेला जाएगा। अली चले, मस्जिद में आए, देखा एक नामुराद शख्स उल्टा लेटा हुआ है। अली ने उठाया, उठ जाए, नमाज का वक्त हो गया है। दिल चाहता है मौला से कहूं, ऐ मौला इस नामुराद को ना उठाए, आपकी जान तो बच जाएगी। एक मर्तबा अली ने आज मुअज्जिन को हटाया, आज तुम नहीं, अजान अली कहेगा। आज अली ने अजान कही है और कूफे के हर घर में अली की ये दर्दनाक आवाज पहुंची है। कूफे में कोहराम बरमा है। आज मौला की आवाज में ये गर्व कैसा है, दर्द कैसा है। एक मर्तबा अली चले, अली ने नमाज शुरू की, ये नामुराद शख्स खड़ा हुआ। एक मर्तबा वार किया, उस जगह पर वार किया जहां खंदक में वार हुआ था। एक मर्तबा मेरा मौला तड़पने लगा, काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया। अंदर से जिब्राइल ने मसीहा पढ़ा, कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। सब मस्जिद की तरफ दौड़े। इमाम हसन आए, ऐसी हालत है लेकिन बाबा तड़प रहा है। बेटे से कहा, बेटा पहले नमाज तमाम करा दो, ऐ बेटा पहले नमाज तमाम करा दो। ऐ मौला इमाम हुसैन, आपके सामने बहुत जवान बेटे, भतीजे, भांजों की लाशें आई। मौला आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन मौला ये इमाम हसन का भी कभी इम्तिहान ना था कि बाबा तड़प रहा है, बेटा नमाज पढ़ो। नमाज को तमाम किया, अली को लिया, चाहने वाले रोते हुए अली के पीछे आ रहे हैं, गिरियाजारी हो रहा है। एक मर्तबा अली गनूदगी के आलम में है, लेकिन जैसे ही घर करीब आया, कहा बेटा जाने वालों से कह दो कि वापस चले जाए, जाने वालों से कह दो कि वापस चले जाए। मौला ने कहा, मौला मोहब्बत में आ रहे हैं। कहा नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि जब मुझे देखे मेरी बेटियां बर्दाश्त न करे तो मेरी बेटियों की आवाज ना महरमों के कान में चली जाए। मैं कहूँगा मौला आज इतना ख्याल है, बादे करबला यही कूफा होगा, आपकी